السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ مصر میں بحر احمر کے پاس ایک وسیع صحرا موجود ہے جسے صحرائے سینا کہتے ہیں۔ یہاں بے شمار مختلف سائز کے پہاڑ موجود ہیں جن میں ایک بلند ترین پہاڑ کو کوہ طور کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی بلندی 7500 فٹ ہے۔ یہ پہاڑ 3 مذاہب یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس پہاڑ کا نام لے کر قسم کھائی ہے۔ 1300 قبل مسیح میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت صفورہ کے ساتھ کوہ طور کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس دوران شدید سردی کا موسم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آگ نظر آئی تو آپ نے اپنی اہلیہ کو وہاں رکنے کا مشورہ دیا اور خود فوراً آگ کی تلاش میں اس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ یہاں آپ کو ایک جلتی ہوئی جھاڑی نظر آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ یہودیوں نے اس واقعے کے 1000 سال کے بعد اس جھاڑی کے گرد ایک عبادت گاہ تعمیر کر دی۔ یہ جھاڑی آج بھی قائم ہے اور وہ جوتے بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتار کر جھاڑی کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہے کہ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار، آگے آؤ، ڈرو مت، بے شک تو ہر طرح امن والا ہے۔ دوستو، حیرت انگیز طور پہ یہ جھاڑی 3300 سال سے آج بھی ہری بھری موجود ہے۔ سائنٹسٹ نے اس کو دنیا کے مختلف حصوں میں بو کر مزید اگانے کی بھی کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہے۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی حصے پر کاشت نہ ہو سکی، لہٰذا ناکام ہو کر اس کا بیج جھاڑی سے چند فٹ کے فاصلے پر بو دیا گیا۔ اس بیج سے پودا تو نکلا مگر وہ اس جھاڑی سے مختلف تھا، جسے دیکھنے کے بعد غیر مسلم سائنٹسٹ بھی اس جھاڑی کے معجزے کو مان گئے اور اسے اگانے کی مزید کوششیں ختم کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں چلا گیا۔ رومن بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی میں اس عبادت گاہ پر ایک چرچ تعمیر کر دیا۔ یوں مزید 200 سال گزرنے کے بعد 565 عیسوی میں ایک اور رومن بادشاہ جسٹینن نے یہاں ایک خانقاہ تعمیر کروا دی جہاں لوگ مذہبی طور پر اکٹھا ہوتے تھے۔ اس خانقاہ کو سینٹ کیتھرین کہتے ہیں۔ یہ جھاڑی آج بھی سینٹ کیتھرین میں موجود ہے۔ اس خانقاہ میں دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری بھی موجود ہے جس میں قدیم دستاویزات آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سب سے مقدس اور اہم ترین دستاویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب واحد ایک ایسا خط بھی موجود ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا نشان آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشان لگا کر عیسائی کمیونٹی کو قیامت تک ان کے جان، مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی گارنٹی دی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ کے پاس سینٹ کیتھرین کو چلانے والے چند منتظم آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل کریں گے اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ ان منتظم نے جواب دیا کہ آپ ہمیں کوئی معاہدہ لکھ کر دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کے امتیوں کو یہ دکھا کر ہمارے جان اور مال کی امان حاصل کر سکیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھوائی اور کاغذ پر اپنے دست مبارک کا نشان لگا کر یہ عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے واپس آ کر یہ عہد نامہ سینٹ کیتھرین میں لگا دیا۔ اس عہد نامے کی تحریر کچھ یوں تھی کہ یہ ایک حلف نامہ ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ کفر کرے گا، وہ اس حکم سے روگردانی کا رستہ اختیار کرے گا۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا اور وہ خدا کے قہر کا حقدار ہوگا۔ جب کبھی عیسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہو جائیں، چاہے وہ کوئی پہاڑی ہو، وادی، غار ہو یا کھلا میدان، کوئی کلیسا ہو یا گھر میں تعمیر شدہ عبادت گاہ، بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ میں، میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائیدادوں اور ان کے رسوم کی حفاظت کریں گے۔ یہ عیسائی میری رعایا ہیں اور میری حفاظت میں ہیں۔ ان پر ہر طرح کا جزیہ ساقط ہے جو دوسرے ادا کرتے ہیں۔ انہیں کسی بھی طرح سے مجبور، خوفزدہ، پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کے قاضی اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ ان کے راہب اپنے مذہبی احکام اور اپنی راہبانیت کے مقامات میں آزاد ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ یہ ان کو لوٹے، ان کی عبادت گاہوں یا ان کے کلیساؤں کو تباہ کرے اور ان عمارتوں میں موجود اشیاء کو اسلام کے گھر میں لائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے حلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کے قاضی، راہب اور عبادت گاہوں کے رکھوالوں پر بھی جزیہ نہیں ہے۔
ان سے کسی قسم کا جرمانہ یا ناجائز ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا، چاہے یہ زمین میں ہیں یا سمندر میں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں، شمال میں ہیں یا جنوب میں، یہ میری حفاظت میں ہیں۔ دوستوں، مصر تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف حلفاء کے قبضے میں رہا۔ یہ چرچ بھی ان ادوار میں مسلمانوں کی زیر نگرانی رہا۔ مسلمان حلفاء نے ہر دور میں اس عہد نامے کی تصدیق کے لیے خط بھی جاری کیے۔ یہ معاہدہ تاریخ سینا القدیم جیسی معتبر کتاب میں بھی موجود ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول نے 1516 میں مصر کو فتح کیا۔ سلیم اول نہ صرف خود سینٹ کیتھرین پہنچے بلکہ انہوں نے اس عہد نامے کی تصدیق بھی کی۔ عثمانیوں کے دور میں گورنر مصر ہر سال اس معاہدے کی تصدیق اور معائنے کے لیے سینٹ کیتھرین جاتا تھا، عہد نامے کو چومتا تھا اور اس کی تصدیق کے لیے ایک سرکاری خط بھی جاری کرتا تھا۔ یہ تمام خط آج بھی اس چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ دوستو، اسی بنا پر سینٹ کیتھرین اسلامی دنیا کا وہ واحد مقام ہے جو اس مقدس عہد نامے کی وجہ سے اب تک کسی مسلمان بادشاہ کے قبضے میں نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خانقاہ ہر دور میں آزاد سمجھی جاتی رہی، جو کہ آج بھی آزاد ہے اور قیامت تک آزاد رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مقدس جگہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔